بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ یہ طے ہے کہ 9:30 سے 10 بجے تک پنجاب کی جو اسمبلی ہے تحلیل کرنے کی، اسمبلی کو گورنر صاحب وہ سائن کر دیں گے ہاف ہارٹڈلی، دکھے دل کے ساتھ، جس طریقے سے بھی۔ اور کل صبح کے پی کے وزیر اعلیٰ آج ملاقات کر چکے ہیں، تو کل صبح کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل کے لیے بھی اسمبلی چلی جائے گی۔ لیکن صورتحال یہاں کچھ دیگر چیزیں ہیں وہ بہت دلچسپ ہو گئی ہے۔ اور خیر یہ جو دلچسپ صورتحال ہے، یہ میں اس لیے لفظ استعمال کروں، میرے پاس اور کوئی لغت میں ہے نہیں، کوئی اس دلچسپی میں نا پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ہاں، سسٹم پورا ننگا ہو رہا ہے، بلکہ الف ننگا ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں کی اپروچ پتہ چل رہی کہ کتنی زبو حالی کا شکار ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کون اپنے مفادات کے لیے دنیا کی ہر چیز بجا لانے کے لیے تیار ہے، اپنی عقل کے اس تعت الشعور کے اندر بھی جانے کے لیے تیار ہے جہاں اس کا فائدہ ہے۔ ہاں، جہاں پاکستان کا فائدہ ہے وہاں انڈا بٹا پراٹھا ہی ان کی عقل کے ساتھ، ان کے جیسر کے ساتھ تصور ہو رہا ہے۔ ہاں، عوام کے سامنے یہ الف ننگے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ضرور ہے، میں دلچسپی جو ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن ایسی بن چکی ہے اور بڑی زبردست قسم کی سیاستیں اور گیمیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہوا ہے تو یوں کہہ لیے کہ اس وقت دو جو مین سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، ایک ہے مسلم لیگ نون، مرکز انہوں نے پکڑا، ٹھیک ہے جی، سب کی ہلہ شہری پہ، اور ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ صاحب کی پوش کے اوپر، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، ان کو حکومت دینے والے جنرل باجوہ صاحب تھے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون مڈل آف نو ویئر پہ آ گئی، آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، اور دوسرا ایم کیو آ گئی، آگے کنواں اور پیچھے کھائی پہ۔ فائدہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک چیزیں انفولڈ کرتا ہوں۔ حالات خراب ہونے کا خندشہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ 15 جنوری کو حالات خراب ہوں گے، الیکشن ہوگا، ایم کیو ایم کہیں نہیں جائے گی، الیکشن میں حصہ لے گی۔ ہاں، کمپین کسی نے بھی نہیں کر سکا ان انسرٹنٹی کی وجہ سے۔ نیوٹرل جو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے ہوئے ہیں، چاہ کے بھی نیوٹرل اپنی نیوٹرلٹی برقرار نہیں رکھ سکیں کہ اس حد تک حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں کس بنا پر کر رہا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بن لے۔ ایک طرف تو مسلم لیگ نون کی مایوسی عروج پر ہے جی، اتنے زبردست طریقے سے، کیونکہ اعتماد کا ووٹ والا ان کو سیٹ بیک تھا، کسی طور پر بھی ان کو یقین نہیں تھا کہ اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا۔ اسمبلی تحلیل کی سمری پہ سائن کر دے گا پرویز الہی، کسی طور پر بھی انہیں یقین نہیں تھا، اور یہ اتنا زیادہ تھا، ٹوٹل توقعات سے ہٹ کر بات تھی۔ اور رپورٹ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے مانگی، ابھی تک رپورٹ نہیں دی گئی، ایک پلورل ناؤن کی شکل میں۔ ہم لوگ، پنجاب کی قیادت، یہی سب، اس طرح کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب اس پہ نہیں مان رہے ہیں، مریم بی بی اس پہ نہیں مان رہی ہے، یہاں تک کہا جائے کہ پورے پنجاب کی قیادت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن جو کارکن ہے آن گراؤنڈ، وہ کہتے ہیں اس ذلت کا، اس شرمندگی کا، اس سبگی کا، اس سیاسی پستی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب آپ خود ہیں۔ اس موقع پہ آپ کا ادھر ہونا چاہیے تھا، 8 مہینے سے پورا رن ڈاؤن بنایا آپ کے لیے۔ اس وقت آپ کی بیٹی کو ادھر موجود ہونا چاہیے تھا، اس وقت آپ کے بھتیجے حمزہ شہباز کو ادھر موجود ہونا چاہیے تھا۔ سپہ سالار نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، سرپرست اعلی نہیں ہے، لڑنے والا سپاہی بھی موجود نہیں ہے، تو آپ پیادوں کو کرا رہے ہیں لڑانے کے لیے۔ تو جو کارکن کے اندر وہ یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دل پہ ہاتھ رکھیں، اگر کوئی نون لیگ والے یا اصل سیاسی تجزیہ کار سنیں، ان کو پتا کہ میں بات بالکل درست کہہ رہا ہوں کہ یہ افراد ہی نہیں تو کہاں کیسے لڑا جائے گا، گرپ ہی کمزور ہو چکی ہے جی۔ گورنر نے تو کہہ دیا جی، میں دکھی دل کے ساتھ، آج اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، اور خوش فہمیاں جو تھی رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق، ان کے اندر سے خود بھی اتر گئی اور کارکنوں کی بھی اتر گئی۔ اور عطا تارڑ کے حوالے سے بھی اگر کسی کو خوش فہمی، عطا تارڑ سے ایک بھی مسلم لیگ کاف کا بندہ خوش نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ پنجاب کی حدت میں اس وقت بھی اب شروع سے کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہائی جیک کر لیتے ساری چیزیں، اور پھر ہمیں سبکی اور بےزتی میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سیاست چھوڑنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، ابھی بھی سیاست میں ہیں، یہ سارے جملے تو انہوں نے خود شاہ زیب کے پروگرام کے اندر کہا ہوا ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ان کے ووٹ پورے ہو گئے، اسمبلی ٹوٹ گئی تو ایسی۔ تو خیر، اگر ان کی باتوں میں اتنا تڑ ہوتی، اتنا وزن ہوتا، یار مزہ ہی نہ آ جاتا پاکستان کی سیاست پہ اعتبار کرتے ہوئے۔ لیکن بہرحال اس اصل ناکامی جو نظر آ رہی ہے نا مسلم لیگ نون کو، وہ ہے پنجاب، جو ان کا قلعہ تھا اور جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کی گارنٹی تھی پورے پاکستان کے لیے، وہ پنجاب ڈیفینیٹلی بنتا ہے۔ وہاں سے ان کا حق ختم ہو گیا ہے، اور وہاں اب عمران خان کے حق میں ہر قسم کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی یہ قلعہ اب عمران خان کے زیر قبضہ ہو چکا ہے۔ اتنا چھوٹا رسک نہیں لیا عمران خان نے، حکومت چھوڑی ہے یار، حکومت پنجاب کی چھوڑی ہے،
اور کھل کے کھیلیں. آج آفر بھی دیا بھی، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں، خان صاحب نے بڑی تگڑی آفر دی. انہوں نے کہا آپ پریشان ہیں، مجھے معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے، چلیں یہ کر لیتے ہیں. وہ بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. تمام خوش فہمیاں دور ہو گئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مریم بی بی کو بھیجا جائے گا. مریم بی بی آ رہی ہیں، کوئی شک نہیں، تیسرے ہفتے کے اندر وہ آ رہی ہیں. مگر مریم بی بی سے بھی نقصان نہیں پورا ہونا. وہ یہ رینٹ نہیں بھر پا سکتی. باتوں سے تھوڑی ہونا ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، باتوں سے تھوڑی ہونا ہے. کون سی چیف آرگنائزنگ ہو جائے گی مریم بی بی کے ہوتے ہوئے؟ ایسے نہیں ہونا. یہ وقت تقاضا کر رہا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے کا. وہ آئیں تو شاید مسلم لیگ نون کی، بلکہ شاید سے تھوڑا سا اوپر والے پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے، یقیناً نہیں کر سکتا، شاید سے تھوڑا اوپر، کہ تھوڑی عزت بچ جائے، کوئی فیس سیونگ ہو جائے. مریم بی بی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ بڑی طے بات ہے. صرف باتیں، کوسنے، تانے، تشنے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ توشہ خانہ، توشہ رانی، پتہ نہیں گوگی، ہمیں تو یہی سن رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں سن رہے. آج تک ایک ٹکا بھی پروف نہیں کر سکے، ایک چیز بھی آج تک پروف نہیں کر سکے. تو مریم بی بی نہیں، محمد نواز شریف صاحب چاہیے مسلم لیگ نون کے کارکن کو اس وقت. اور میاں صاحب کو آلریڈی بہت غصہ ہے جی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی، شہباز شریف سے بھی بات کی، آج ہی کی تاریخ میں تمام لوگوں سے، زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی. ان کو غصہ ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ 8 اپریل کو اسمبلیاں توڑی ہیں، توڑ کے دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جاؤ. تم لوگوں نے مجھے ڈرایا، دمکایا کہ نہیں یہ ہو جائے گا، کیونکہ تمہیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھو آج تمہاری وجہ سے 8 سے 9 مہینوں میں پارٹی بنی بنائی پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. عمران اپنے وزن کے اندر گر رہا تھا، اپنے وزن سے درہم کر کے گر رہا تھا، اور تم لوگوں نے اس کو مضبوط کر کے کھڑا کر دیا. کاش تم نے اپریل میں میری بات مانی ہوتی. یہاں میں میاں صاحب کے ساتھ ہوں، یہاں میں میاں صاحب کی اس بات کے ساتھ ہوں. یہ بڑا زبردست قسم کا ٹریپ ہوا ہے، بہت زبردست قسم. ابھی بولیں گے، خود ہی بولیں گے. ابھی تو دائیں بائیں سے بلوا رہے ہیں نا، یہ بھی سارے خود ہی بولیں گے کہ ہم بڑے زبردست طریقے سے ٹریپ ہوئے. آگے سن لیں جی. اب ہوگا کیا؟ اب کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ آنا ہے، اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ گورنر صاحب سمری پہ سائن کر دیں گے. مشاورت ہونی ہے. لیٹر تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہم لکھ رہے ہیں. آج ان کو پہنچ بھی جائے گا، ریسیو بھی ہو جائے گا لیٹر، جہاں بھی دنیا کے جس مرضی کونے پہ ہوں گے. ایسا دور ہی نہیں ہے. اور حمزہ شہباز صاحب سے مشاورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ شکلیں نہیں دیکھتے دوسرے کی. نہیں ہوگی تو دوسرا پارلیمانی کمیٹی بنے گی، سبطین خان صاحب بنائیں گے، کیونکہ وہ تو اسپیکر کے عہدے پہ رہیں گے پارلیمانی کمیٹی میں. یہاں بھی مشکل لگ رہا ہے. تو تیسرا چل جائے گا الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کو تو پہلے ہی نہیں مانتے عمران خان صاحب، تو یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ. لیکن بہرحال اس کو چیلنج نہیں کوئی کر سکتا. الیکشن کمیشن کا کینڈیڈیٹ ماننا ہی پڑنا ہے. تو یہاں تک تو بات ہوگی. ابھی اگلی پکچر ہے. دوسرا، نواز شریف زرداری اور انہوں کوئی کوشش کر رہے ہیں. گورنر نے بھی پوری قانونی مشاورت کر لی ہے ہر طریقے سے. اسمبلی کا کسی طرح روکی جا سکتی ہے، کچھ ہو سکتا نہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے جی، کوئی چکر نہیں. اب آج دوسرا، یہ تو میں نے نون لیگ کی آپ کو بتا دی نا، طبیعت فریش ہوگی. ذرا ایم کیو ایم کی طبیعت کیسے فریش ہو؟ پیپلز پارٹی کیسے انجوائے کر رہی ہے، بہت زبردست طریقے سے انجوائے کر رہی ہے. سندھ حکومت جی، شرجیل میمن صاحب نے کہہ دیا جی رات کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا ایم کیو ایم کی تگڑی پریس کانفرنس کے اوپر، ان کے جتنے بھی ریزرویشنز تھی ہم نے دور کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہہ دیا جی 3 علاقوں کے اندر، حیدرآباد، کراچی کے اندر اور ہدو کے اندر، ہم نے بلدیاتی انتخاب نہیں کرنے. اور ہم نے صبح رات کو اعلان بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے کہا ہر حال میں 15 جنوری کو ہوں گے. شرجیل میمن صاحب نے کہا بلدیاتی انتخابات ہم نہیں رکوا سکتے. اب 15 جنوری کو ہی ہونا ہے. پیپلز پارٹی نے کلیئر کٹ کہہ دیا اب ہم نہیں رکوا سکتے. ٹھیک ہے جی، گیم کیا ہوئی ہے بعد میں بتاتا ہوں. کوئی آرڈیننس بھی نہیں گورنر جاری کرے گا روکنے کے لیے. اب انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے. خطرہ بڑھ گیا ہے، ساتھ وہ انٹیمیشن کر رہے ہیں. یہ ہے باریک پوائنٹ. انہوں نے کہا جی فوج نے سروسز دینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم تعیناتی نہیں دے سکتے، بیزی بڑھے. ٹھیک ہے جی، تو جتنا بھی کام ہے وہ پولیس اور رینجر سنبھالے گی. مطلب ساتھ ہی شرجیل میمن سندھ کا کرتا دھرتا وزیر اطلاعات تھریٹ الرٹ بھی دے رہا ہے کہ فوج نہیں ہونی، رینجر اور پولیس ہونی ہے. ایم کیو ایم کے دھڑے مل چکے ہیں اور وہ کہہ بھی چکے ہیں ہم کیا شریف ہوئے، پورا زمانہ بدماش ہو گیا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں فیصل سبزواری کے ٹکر پڑھا تھا کہ یہ جو ہمارے خلاف باتیں کریں نا یہ سب کاغذی بدماش ہیں. تو اس کا مطلب آپ اصلی بدماش ہیں؟ اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ اصلی بدماش ہیں. اس کا اور تو کوئی دوسرا مطلب نہیں کہ کاغذی بدماش تو اصلی بدماش کون ہوتا ہے. تو اس پوزیشن پہ بات پہنچی ہوئی ہے جی. اور گیم یہ ہوئی ہے جی، تھریٹ الرٹ بھی انہوں نے جاری کر دیا. بڑی گیم یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پریس کانفرنس کے بعد، اتحاد کے بعد، پیپلز پارٹی نے رات کو
یہ میٹنگ کر کے تھوڑے چند گھنٹے ہی ضائع کیے نا سر. سیاست تو اسے کہتے ہیں, زرداری صاحب کی سیاست اسے ہی کہتے ہیں. ضائع کرنے کے بعد میں نے کہا جی 3 جگہوں پہ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کو تسلی ہوگی, لو جی پیپلز پارٹی نے بھی حلقہ بندیوں پر ڈبل ووٹر لسٹوں کے اوپر تسلیم کر لیا جی ہمارے موقف کو, لو جی یہ ہو گئے. اور یہ اتنے میں مان بھی جاتے ہیں, میں آپ کو اتنا بتا دوں, یہ اتنے میں مان جاتے ہیں. لو جی اب الیکشن کمیشن نہیں مان رہا, تو یہ تو کہیں گے نا جی کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جی, الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, اب ایم کیو ایم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی, جیسے تیسے مرتے ڈرتے کرے گی, لیکن وہ دن خطرناک ہے 15-2 دن بعد, وہ دن خطرناک ہوگا. کیونکہ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ فوج نہیں ہے. یہ باتیں ساری آپ ذہن میں رکھیے گا. ایم کیو ایم لڑے گی بلدیاتی انتخاب, ہر حال میں لڑے گی بلدیاتی انتخاب. تو یہ دوسرا ایم کیو ایم کی اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا, ان سے ایکسٹریم الفاظ بھی بلوا دیے, ایکسٹریم لیول تک بھی چلے گئے, اور یوں ٹھنڈا کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ شاید نہ کرتے رات والا اجلاس. میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا مرکز خطرے میں ہے. اگر ایم کیو ایم ہٹ گئی اب اس وقت مرکز سے, تو صدر مملکت تیار بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لیں. ان کے پاس بندے پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ اس وقت پرابلم چل رہی ہے, یہ پرابلم چل رہی ہے. اسی لیے سارا نواز شریف صاحب نے صبح زرداری صاحب سے بھی بات کی, فتح الرحمان صاحب سے بھی بات کی, شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی. اس لیے یہ ساری گیم چلی ہے. اور مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں آ جائیں مولانا صاحب, بس بہت ہو گئی, بہت ہو گئی. آپ نے باقاعدہ ایک ضمیمہ جاری کر کے بتایا آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, تصویریں آپ کی روز آ رہی ہیں, تو آپ آ جائیں ذرا باہر, آپ کی ضرورت ہے بہت زیادہ, اس ٹائم آپ کی ضرورت ہے. تو بہرحال میاں صاحب جو مرضی خواہش کرتے رہے. یہ تو ایک اور پوزیشن ہو گئی. دوسرا صاحب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا اچھا تھا ٹکر. انہوں نے کہا جی گورنر پنجاب سے یہی ہے کہ عزت سے اسمبلی تحلیل کر دیں, ورنہ جو کچھ ہونا ہے تو وہ تو ہو ہی جائے گا. لیکن بہرحال یہاں تک ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آفر کے متعلق بتاؤں, چودھری مسعود صاحب کا ریفرنس ہی بھیج دیا ہے. ایک تو لغاری کا جو فیصل لغاری کا, تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو شوکاز بھیجا ہے. اپنے ایک اور بگوڑے کے لیے نا جی, چودھری مسعود کے لیے باقاعدہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی نے بھجوا دی ہے. اور الیکشن کمیشن نے 18 جنوری کی تاریخ بھی رکھ دی ہے کہ بندہ نااہل ہوگا. اچھا سوال یہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ارے بھائی آج تو اسمبلی ویسی تحلیل ہو جانی ہے, تو الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے کا کیا فائدہ؟ یہ کون سی بات ہو گئی کہ بھائی یہ جو غدار تھے پارٹی کے, یہ منحرف تھے پارٹی کے, جب پارٹی کی قابلیت پہ شک کیا, پارٹی کی اپروچ کے اوپر شک کیا, پارٹی کے فیصلے کو نہیں مانا, تو ان کا ریفرنس کو بھیج دیا. کل تو ویسی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں, تو اس تاکہ ہم نااہل تھوڑی ہوں گے, تو اسمبلی سے ڈی سیٹ ہوتے ہیں, ان کا تو یہی فیصلہ ہوا ہے. ارے نہیں بھائی, ان کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے ان کی پبلک کے سامنے, دوبارہ کے لیے ان کا راستہ مکھو ٹھپ کے رکھنا ہے جی. ان کو ڈکلیئر کروانا ہے کہ دھوکے باز ہیں, ان کو نشان عبرت بنانا ہے. اس کے علاوہ نہیں تو یہ ضمیر بیچتے ہی رہیں گے اسی طرح. اس طریقے سے اس اپروچ کے ساتھ پاکستان تحریک کے سامنے ان کا ریفرنس دائر کیا. ٹھیک ہے جی. رہی بات شوکاز کی, تو وہ اس کے بھی سارے جواب آ کے چاہے گا, یعنی ان کی اسمبلی تحلیل کے بعد بھی الیکشن کمیشن یہ احکامات دے گا. یہ ڈی سیٹ ہے بھائی, یہ ڈی سیٹ ہے. تو اس طریقے سے ادھر باقی جو دعوت دی ہے وہ عمران خان صاحب نے دعوت دے دی. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے آپ پھنس گئے, اور انہیں فواد چودھری کے ذریعے کلیئر کٹ کہہ دیا, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, الیکشن شیڈول پر بات کریں. اس طرح سسٹم نہیں چلنا, نہ چل سکتا ہے. آپ پھر کوئی دیر لگا کے کوئی نئی چبل ماریں گے, آپ کوئی نئی بے وقوفی کریں گے. آپ مکمل طور پر پھنس چکے ہیں, اور پاکستان کو اس سچویشن سے نکالنا ہے تو الیکشن کا شیڈول دیں اور بات کریں. عمران خان صاحب نے کہا پہلے تو آپ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ میں کہہ رہا تھا ہم سے بات کریں, کہ کے پی کے کی حکومت ہمارے پاس ہے, پنجاب کی حکومت ہمارے پاس ہے. اب تو کہیں بھی دونوں صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے. چلے میں اب نیوٹرل ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں, گفتگو کریں, بیٹھیں, الیکشن کی ڈیٹ دیں. اس لیے میں نے آپ کو بولا نیوٹرل رہ کے بھی اب نیوٹرل نہیں رہیں گے, ان کو اس گفتگو میں شریک ہونا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.